السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تھوڑی سی میری آواز ابھی آج کل خراب چل رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آواز بھی ہماری ٹھیک کر دے۔ اور آج کا جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے اعراب کورس، ٹھیک ہے۔ اعراب کورس کے 2 سبق ہو چکے ہیں، اب یہ آج جو ہے ہم تیسرا سبق اعراب کورس کا پڑھیں گے۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ 6 اقسام کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ مرفوع جو ہوتا ہے نا، مرفوع کی 3 حالتیں ہیں۔ اکثر پیش ہوتا ہے، مرفوع پیش کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ الف کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی واو کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا مرفوع کی حالت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منصوب، اس کی بھی 4 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر منصوب جو ہے زبر کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ زیر کی صورت میں بھی ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ الف کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی یا کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی منصوب کی حالت ہے۔ مرفوع بھی ہو گیا، منصوب بھی ہو گیا۔ اب مجرور کی کتنی حالتیں؟ مجرور کی 3 حالتیں ہیں۔ اکثر زیر کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی زبر کی صورت میں بھی ہوگا، اور کبھی یا کی صورت میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی مجرور کی حالت ہے۔ اچھا، قابل تبدیل اسما، جو تبدیل ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں، وہ جو اسما ہیں ان کی کتنے اقسام ہیں؟ ان کی 6 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک قسم کے صحیح ہے 6 اقسام ہیں، اور اچھا صحیح ہے، یعنی قابل تبدیل اسما جو ہے ان کی 6 اقسام ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اصلی معرب، ٹھیک ہے۔ قابل تبدیل اسما میں سے پہلی قسم ہے اصلی معرب، جو کہ جس کے اوپر کیا ہوتا ہے، جس کے اوپر جیسے کہ پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ابھی جو میں بتاؤں گا کہ 5 قسمیں، یعنی اصلی معرب کیا ہوگا؟ اصلی معرب وہ ہے جو ابھی جو میں 5 قسمیں اس کے بعد بتاؤں گا ان میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان 5 قسموں میں سے جو لفظ نہیں ہوگا، جو اسم نہیں ہوگا، وہ اصلی معرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پیش، زبر، زیر وغیرہ جو ہوں گی اس میں سے، جیسے کہ کتابن، کتابن، یہ ایسا لفظ ہے جس کے اوپر زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، اور پیش بھی آ سکتا ہے، اور یہ ہے اصلی معرب۔ دوسری قسم بتایا نا، قابل تبدیل اسما جو ہے وہ 6 ہیں۔ پہلا کیا ہوا؟ اصلی معرب۔ اب دوسرا جو ہے، دوسری قسم میں 6 الفاظ آتے ہیں جو قابل تبدیل ہیں، ٹھیک ہے۔ 6 اسما آتے ہیں، وہ ہیں ابن، اخن، حمن، حنن، فمن اور زو، ٹھیک ہے۔ اور زو جو ہے نا وہ واو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، الف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بشرط کہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، صحیح ہے، زو مضاف ہو۔ زو نہیں، صرف زو کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تمام اسما، ٹھیک ہے۔ ابو کا، اخو کا، ہمو کا، یہ اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور صحیح ہے، واو کے ساتھ بھی آئیں گے، الف کے ساتھ بھی آئیں گے، اور یا کے ساتھ بھی آئیں گے۔ اوپر والا جو اصلی معرب تھا نا، اس کے اندر زبر زیر پیش آ سکتا تھا، اور یہ جو دوسری قسم ہے اس میں جو 6 الفاظ ہیں اس میں الف واو یا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف واو یا کی صورت میں اعراب بدلے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر شرط یہ ہے، دوسری قسم میں شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہو کسی لفظ کے ساتھ، جیسے کہ ابو کا، ابا کا، ابی کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری قسم قابل تبدیل اسما کی وہ ہے تثنیہ اور اس جیسے جو الفاظ ہیں وہ تیسری قسم میں آتے ہیں، اور الف اور یا کے ساتھ ان کا اعراب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ رجلانی اور رجلینی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی تیسری قسم۔ چوتھی قسم جو ہے قابل تبدیل اسما کی جمع مذکر سالم، اور اسی جیسے جو ہے نا قسم، جیسے الفاظ جمع مذکر سالم،
اس کے اندر جو اعراب آئے گا وہ واو اور یا کی صورت میں آئے گا، جیسے کہ مسلمون اور مسلمین، یہ ہو گئی 4 قسمیں۔ اور اب 5ویں قسم جو ہے اس کی قابل تبدیل اسما کی، وہ یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم۔ اوپر کون سی تھی؟ جمع مذکر سالم، یہ والی ہے جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث سالم کے اندر پیش کی صورت میں آئے گا اور زیر کی صورت میں آئے گا، اور اس طرح کے قسم میں اس میں آئے گا، جیسے کہ مسلماتن، ٹھیک ہے، یہ پیش کی صورت میں، اور مسلماتین یہ منصوب کی، اور جر کی صورت بھی مسلماتین آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور صحیح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اب یہ ہو گئی 5 قسمیں، کس کی؟ 5 قسمیں ہو گئی کس کی؟ قابل تبدیل اسما کی۔ اب ہے 6ٹھی قسم، تب ہو گیا پیچھے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا 6ٹھی قسم ہے، یہ تو زیادہ ہوا ہے، زیادہ دفعہ پڑھنا چاہیے اس کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا 6ٹھی قسم ہے کس کی؟ غیر منصرف کی، جو قابل تبدیل اسما ہے اس میں سے 6ٹھی قسم غیر منصرف کہلاتی ہے۔ اس کے جو حالت رفیع ہوتی ہے وہ پیش کی صورت میں آتی ہے، حالت جو اس کی نصبی ہوتی ہے وہ زبر کی صورت میں آتی ہے، اور حالت جری بھی اس کی زبر کی صورت میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفصیل جو ہے میں انشاءاللہ اس کو آپ کو اگلے سبق میں بتاؤں گا، غیر منصرف کی تفصیل، ٹھیک ہے۔ مثال اس کی کیا ہے غیر منصرف کی؟ جیسے کہ اسامہ، ٹھیک ہے، اسامتو، ٹھیک ہے، حالت رفیع اسامتا، اور حالت نصبی اور اسامتا یہ بھی حالت جری ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ جس لفظ کے آخر پہ الف ہو، جیسے کہ بشرا، ٹھیک ہے، وہ بشرا یعنی الف ہو یا متکلم ہو، جیسے کہ اخی، غلامی، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے الفاظ، یا دیکھیں الف بولا تھا نا، الف ہو یا متکلم ہو، یا جو ہے یا ساکن ہو، جیسے کہ ادعی، ادعی جیسے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، یا ساکن ہو، یا ایسا لفظ جو بغیر الف لام کے ہو، ایسا لفظ جو بغیر الف لام کے ہو، جیسے کہ داعی، تو وہ اس طرح یہ تمام الفاظ، تمام قسموں کے الفاظ ناقابل تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی تینوں حالتیں ایک ہی ہوتی ہیں، البتہ آخری 2 صورتیں یعنی حالت نصبی اور حالت جری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے، آخری 2 صورتوں میں حالت نصبی جو ہوتی ہے زبر کے ساتھ آتی ہے، جو ابھی آخری 2 صورتیں بتائی نا، کون سی؟ جیسے بغیر الف لام والا وہ ہو، یا پھر یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، یا ساکن ہو آخر میں، یا بغیر الف لام کا کوئی لفظ ہو، تو ان کی حالت نصبی جو ہوگی نا وہ کیا ہوگی؟ حالت نصبی زبر کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہیں تک تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے تھوڑی سی 6 قسموں کو پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے ہم نے مرفوع کی حالتیں دیکھی کہ مرفوع کس میں کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے، پھر مجرور کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے، پھر منصوب کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے 6 قسمیں بتائی، ٹھیک ہے، اصلی معرب ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے، جمع ہے، وہ سب 6 قسمیں پوری بتائی اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویڈیو سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔